نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ریاست کے قیام سے متعلق جو تصورات دیے جاتے ہیں ان میں سے جو ایک اہم تصور دیا جاتا ہے وہ نظریہ معاہدہ عمرانی ہے، اور نظریہ معاہدہ عمرانی کا سب سے اہم جو تصور ہے وہ روسو کا تصور ہے۔ اب روسو کا تصور اگرچہ ہم بنیادی تصور وہی ہے کہ زمانہ فطرت کے تحت انسان زندگی بسر کرتا تھا، پھر زمانہ فطرت سے تنگ آیا اور ایک معاہدہ کر لیا، لیکن جو اصول و ضوابط اس نے وضع کی ہیں وہ جدید جمہوری نظام کی بنیاد بنے۔ لاک کے برعکس ہم آہنگ ہوتے ہوئے، لیکن ہابس کے برعکس جو ہے وہ روسو بھی زمانہ فطرت کے حسن کی تعریف کرتا ہے، لوگوں کی جبلت کی تعریف کرتا ہے، معاشرتی زندگی کے پہلوؤں کی خوبصورتی کا پہلو کا بیان کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے زمانہ فطرت کا جو حسن ہے وہ قائم نہ رہ سکا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی سوچ اور فکر کے ارتقاء کے نتیجے کے اندر ان کے اندر جو سوچ اور فکر پیدا ہوئی وہ ملکیت کا جو ہے وہ احساس پیدا ہوا، اور پھر ملکیت کے احساس نے اس کے اندر اضافے کا اور تحفظ کا احساس بھی پیدا کر دیا، اور اس طرح جب یہ احساس پیدا ہوا تو پھر لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فرق پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ملکیت رکھنے والا اور ملکیت سے محروم، یا اپنی ملکیت میں اضافہ کرنے کے لیے انہیں اپنی طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑا، جبر کا بھی استعمال کرنا پڑا، اور دوسروں کو اس کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالنا پڑا کہ یہ اس کے بغیر جو ہے وہ جو ملکیت کا جو اس کی جبلت بن گئی اس کو پورا کرنا ممکن نہ تھا۔ اور اس طرح کہتے ہیں زمانہ فطرت کا جب حسن ختم ہوا تو پھر لوگوں نے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کا جو خوبصورت پہلو روسو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے ایک حکمران بنا لیا، لیکن حکمران کو پابند کیا کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال، اپنے وسائل کا استعمال اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کرے گا۔ اس طرح سوشل کانٹریکٹ کا یہ جو تصور ہے روسو کا، اس کے نزدیک پہلی دفعہ جو ہے یہ تصور دیا گیا کہ حکمران جو ہے وہ اختیارات کا نہ تو متقنان تصور رکھتا ہے، نہ وہ صرف چند لوگوں کے حقوق کا تحفظ کا ذریعہ ہے، بلکہ وہ ٹوٹلی ایز اے ہول جو ہے اپنے اختیارات کے استعمال کے لیے لوگوں کے سامنے نہ صرف جواب دے بلکہ وہ اپنے اختیارات کے استعمال کے لیے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا مرکز بنے گا۔ اس طرح یہ وہ تصور ہے جس کو ہم جمہوریت کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔